ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں خوبصورت نمونہ ہے۔ لمن كان يرجو اللہ، اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی کامیابی چاہتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد رکھتا ہے۔ دوسری آیت بھی سورہ احزاب ہی کی ہے، پہلی آیت بھی سورہ احزاب کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج حسن اتفاق سمجھ لیں کہ 12 ربیع الاول بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے 12 ربیع الاول۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، ان کے اندر جوش، جذبہ، ولولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور پھر اس اظہار محبت کے لیے مسلمان مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کوئی غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، لنگر تقسیم کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے؟ فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ رزق کسی فقیر، کسی غریب، کسی بھوکے کے منہ میں چلا جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ صرف 12 ربیع الاول کو کسی غریب کو کھانا کھلا کے اپنا آپ کو فارغ نہ سمجھا جائے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ غریب کے تو 365 دن غربت کے ہوتے ہیں، ایک دن غربت کا نہیں ہوتا۔ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں تو پہلے مہینہ 30 دن کا ہوا کرتا تھا، اب 20 دن کا ہو گیا، مطلب کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے 20 دن کے بعد پیسے ختم ہو جاتے ہیں، مہینہ پورا ہو گیا، 10 دن ابھی باقی ہوتے ہیں، وہ قرضہ لے کے کسی سے پکڑ دکڑ کر کے اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں کسی کو کھانا کھلانا، اور خصوصاً جو غریب لوگ، اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھلانا، اللہ کی رضا کے لیے کھلانا، نور علی نور، بہت اچھی بات ہے۔
اپنی جگہ کچھ اپنے اظہار محبت کے لیے جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں. حکومت کی طرف سے بھی ایک کانفرنس کا اسلام آباد میں انعقاد ہوتا ہے تاکہ حکومت بھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے. سب اچھی بات ہے، اور ویسے بھی آج کل اپنے اظہار محبت، اظہار عقیدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہود اور نصارہ ہیں، ہنود ہیں، ہندو، وہ سارے کے سارے ایک چیز کے اوپر ہیں کہ کیوں ایک چیز کے اوپر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکالتے ہیں، حضور کی شان میں گستاخی کریں، حضور کی شان میں بد زبانی کریں، قرآن پاک یاد رکھیے اس کی بے حرمتی کریں. آج کل اسی کام میں ساری دنیا کے کافر لگے ہوئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی ہم ابو لہبیست. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی نسبت پہنچا دو، کیونکہ دین سارا وہی ہے، آپ کی ذات ہی اسلام ہے، دین ہے. گر بہو نہ رسیدی، اگر ان تک آپ کی نسبت نہیں پہنچتی تو جو کچھ بھی کرو گے ابو لہبی ہی کفر ہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سنتوں پر آ جائیں. کن پر آ جائیں؟ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ماوست. اور دوسرا اقبال نے کہا تھا کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اگر تم چاہتے ہو مسلمان زندہ رہنا، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن کے بغیر مسلمان رہنا ممکن نہیں. اب یہی دو چیزیں، قرآن ہمارے پاس ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے پاس ہے، آپ کی محبت، انہی دو چیزوں کو ساری دنیا کے کافر ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا بھائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے جو ہے نا اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب دیکھیے کہ رات کی تاریکی میں سے اللہ دن کا اجالا نکالتے ہیں. ہاں جی، تاریکی میں سے کیا نکالتے ہیں؟ ہم نے کوئی بٹن دبایا؟ بٹن دبائے بغیر، یہاں تو بھئی بٹن دبائیں تو بلب سے روشنی آتی ہے، لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا رات کی تاریکی سے دن کی روشنی، اور دن کی روشنی سے تاریکی، رات کی تاریکی نکل آتی ہے. ویسے یہ تو یہ آسان سی بات ہے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کبھی اس پہ غور کریں گے کہ آپ حیران ہوں گے. اللہ رب العزت بیماری میں سے کیا نکالتے ہیں؟ صحت نکالتے ہیں. آدمی بیمار ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ اب مر جاؤں گا، اور صحت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. دیکھیں بیماری کی تاریکی میں سے کیا نکالیں؟ رات کی تاریکی میں سے دن کا اجالا نکالنا. اب سمجھ گئے نا؟ بیماری میں سے صحت نکالتے ہیں. غربت، آدمی غریب ہوتا ہے، غربت کا شکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غربت میں سے دولت نکال دیتے ہیں، حالات اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا غربت کے شکار تھے، اللہ نے مہربانی کر دی، راستے کھل گئے ان کے لیے بھی. ہمارے ایک وہ بزرگ تھے، فوت ہو گئے یہاں یہ ایئرپورٹ کی طرف سے. ان کے ہاں وہ مجھے لطیفہ سنا رہے تھے، پیر صاحب تھے، بڑے بہت بڑے پیر تھے، بزرگ تھے. کہنے لگے جی ہمارے گھر میں ایک دودھ دینے والا تھا، دودھی دودھ لاتا تھا، بیچتا تھا. کہتے ایک دم غائب ہو گیا. 2-3 سال کے بعد پھر جو ہے نا وہ لینڈ کروزر میں بیٹھ کے آ گیا.
اینک لگائی ہوئی ہے اور لش پش اور کپڑے کڑچ کڑچ کرتے ہوئے ہیں جی آ گئے ملے. میں نے کہا کہنے لگے پہچانا کہ نہیں پیر صاحب؟ میں نے کہا نہیں پہچانا. کہنے لگا میں وہ دودھ والا ہوں وہ دودھ تقسیم کرتا تھا میں وہی ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کہنے لگے کہ جی وہ میرے کوئی محال کچھ تھوڑی سی زمین تھی کوئی 5-10 ایکڑ زمین تھی جہاں میں بھینسیں پالتا تھا وہ ڈیفینس میں آ گیا وہ زمین ادھر آ گیا تو پیسے مل گئے اتنے زیادہ مل گئے سنبھالے نہیں جا رہے. میں نے لینڈ کروزر لے لیا اب بنگلہ لے لیا فلاں لے لیا اور پھر پیر صاحب سے کہنے لگے گرمی لگ رہی ہے ٹھنڈی مشین لگاؤ. ان پڑھ آدمی ہے نا اس کو ایسی کہنا بھی نہیں آتا جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو ایسے دیتا ہے وہ ٹھنڈی مشین لگاؤ نا پیر صاحب ایسی چلاؤ. یہ نہیں کہتے ٹھنڈی مشین جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. حالات بدلتے ہیں. اب دیکھیے قرآن کی توہین کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت نکال دیں اور کہتے ہیں یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے سمجھتے ہیں کہ حضور کی محبت اور عقیدت دلوں سے نکال دیں. عجیب خدا کی شان ہے. وہ تو تاریکی چاہتے ہیں اس تاریکی میں سے اللہ روشنی نکالتے ہیں. حضور کے ساتھ مسلمانوں کی محبت بڑھتی ہے. قرآن کے ساتھ عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی کافروں نے بھی ایک سازش کی اللہ رب العزت نے بھی ایک چال چلی. کہتے ہیں اللہ بہترین چال چلنے والے. میرے دوست تھے برطانیہ میں تھے فوت ہوئے تو وہ بتا رہے تھے جب ایک پادری نے امریکہ میں قرآن جلایا تو کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ اسلامک سینٹر میں قرآن لینے کے لیے لائنیں لگ گئی. ہاں جی کیا ہو گیا دیکھیں نا رات کی تاریکی میں سے دن کا. اور کافر کیا چاہتے ہیں کہ بھائی قرآن سے دور کریں. کہتے ہیں کافر دیکھیں ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے برطانیہ میں ہمیں ویزا ہی نہیں ملے گا داڑھی موجود ہے. لیکن دیکھیے اللہ نے کیسے قرآن کہتے ہیں ہم نے قرآن کے انگریزی ترجمے ان کو دے دیے. کہتے ہیں جو بھی لے کر گیا واپس آ کے مسلمان ہو گیا. کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا پادری قرآن سے اتنا ناراض کیوں ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے تاکہ ہم خود پڑھیں تو صحیح. خود جب پڑھا مسلمان ہو گئے کہ اس میں تو بہت اچھی باتیں لکھی ہوئی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انگریز فرنگی قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور ہم مسلمان قرآن پڑھ کے ٹس سے مس نہیں ہوتے. سود کھا رہے ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے بعد پھر کھا رہے ہوتے ہیں. شراب پی رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد پھر پی رہے ہوتے ہیں. پورا رمضان قرآن سنتے ہیں برکتیں حاصل کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا بھائی رات کو قرآن سنتے ہیں صبح جو ہے نا بینک میں جا کے سودی لین دین کرتے سود کھاتے. غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا. بہرحال آج میں یاد رکھیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جلوس نکالیں جلسہ کریں حضور کے ساتھ اظہار محبت کے لیے کھانا کھلائیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن اہم چیز اور ہے. کیا ہے؟ اہم چیز اور ہے. وہ اہم چیز یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سنبھال لیں. یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو سنبھال لیں. حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں. اہم چیز تو یہ. اس لیے آج میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند فرمایا. ایک چیز مسلم شریف جلد ثانی میں یہ حدیث موجود ہے
کہتے نا ہمیں پتہ چل جائے کہ حضور کس چیز کو پسند کرتے تھے، تاکہ کچھ نہ کچھ ہم بھی اس کو کیا کریں، وہ کام کریں، اس کو پسند کریں۔ بھائی جان اشعریین کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قوم یمن سے یہ لوگ آئے تھے، وہ مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہیں رہے، ایمان لائے، اشعریین ان کو کہتے ہیں۔ بھائی ان کے ہاں ایک بات تھی، ہمدردی کا ایک جذبہ تھا۔ وہ کیا تھا کہ جب یہ قبیلے کے پورے قبیلے کے لوگ یہاں مدینہ شفٹ ہو گئے تھے، ہجرت کر کے یہیں رہتے تھے، تو جب کچھ گھروں میں خوراک کی کمی ہوتی تھی، غذا کی کمی ہوتی تھی، تو یاد رکھیے سارے لوگ ایک چادر بچھاتے، اشعریین، اشعری قبیلے کے لوگ، یمنی تھے یہ لوگ، یمن کے رہنے والے، یہ چادر بچھاتے، چادر بچھا کے ہر ایک اپنے گھر میں جو کچھ خوراک، مثلا کھجور، آٹا، مثلا جو ہے نا وہ کشمش، سمجھ گئے کہ نہیں، کھانے کی جو بھی چیز گھر میں ہوتی تھی تو سارے لا کے وہاں ڈال دیتے تھے۔ آٹے کا ایک ڈھیر، کھجوروں کا ایک ڈھیر، کشمش کا ایک ڈھیر ہے جی۔ اس زمانے میں کھانے پینے کی چیزیں یہی ہوتی تھی۔ پنیر، جن کے گھر میں پنیر، وہ لا کے اس دسترخوان میں ڈال دیتے تھے، اور پھر ایک بندہ ان میں سے کیا کرتا تھا، ایک برتن لے کے سب میں برابر تقسیم کرتا تھا، سب کو۔ اب دیکھیے ہمدردی کا جذبہ ہے جی۔ اب یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی جو نا وہ میں دے رہا ہوں آپ لے رہے ہیں تو بھئی آپ تھوڑا سا جو ہے نا بھئی محسوس کریں گے کہ میں ذرا، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا آپ کو نیچے محسوس کرنا، آپ نہیں ایسا بھی۔ اب میرے پاس ایک من کھجوریں میں لا کے ڈال دیتا ہوں، مجھے بھی اسی ایک برتن میں کھجور ملے گی۔ آپ کو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، آپ کچھ بھی نہیں لائے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، آپ کو بھی اسی ایک برتن میں 5 کلو یا 10 کلو کھجوریں مل جائیں گی۔ ہر ایک کی عزت نفس کا بھی خیال ہوگا، ہر ایک کے جو نفس کے ساتھ خیر خواہی بھی، مل بانٹ کے کھانا، بانٹ کے کھانا، ہمارا ہوتا ہے منڈ کے کھانا، نہیں، یہ ان کے اندر ایک چیز تھی، شروع سے چلی آ رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ عادت دیکھی، کیا فرمایا؟ اشعریین کے بارے میں مسلم شریف میں صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ہم منی و انا منہم، ہم منی و انا منہم، ایک مرتبہ بھی نہیں، ہم منی و انا منہم، فرمایا کہ یہ لوگ میرے طریقے پر ہیں، میں ان کے طریقے پر ہوں، 3 مرتبہ فرمایا، ہم منی وَأَنَا مِنْهُمْ، ہم منی وَأَنَا مِنْهُمْ، بھئی یہ میرے طریقہ پر ہیں، میں ان کے طریقے پر ہوں، یہی میرا طریقہ ہے، مل جل کے رہنا، ہمدردی کے ساتھ رہنا، خیر خواہی کے ساتھ رہنا۔ اور آج کل تو ویسے بھی غربت بہت ہو گئی، مل جل کر رہنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ایک بھائی کے پاس وسعت زیادہ ہے تو وہ دوسرے بھائی کو اپنے جو نا بھائی کھانے میں شریک کرے، اپنے مال میں، اپنی کمائی میں، اپنے رزق میں شریک کرے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی بھائی، صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ بھائی ایک بھائی کے پاس دولت آ گئی، دوسرے بھائی کے غربت ناچ رہی ہوتی ہے تو دوسرے بھائی کو پوچھتے؟ ایک بھائی کے بچوں کا سکول اور ہے، دوسرے بھائی کے بچوں کا سکول اور ہے۔ ایک بھائی کا جو ہے نا یاد رکھیے سواری اور ہے، گاڑی پہ ہوتا ہے، دوسرے بھائی سائیکل پہ ہوتا ہے۔
ایک بچے کے جو ہے نا بھائی کپڑے جوتے برانڈیڈ، ہاں جی، دوسرے بھائی کو بھائی وہ لباس ہی نصیب نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے مسلمان، کامل مسلمان، صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا بندہ جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی، کیا جو ہم سواری اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی ہیں پسند کرتے ہیں، کیا دوسروں کے لیے بھی، دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی یہ پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے انفرادی طور پر بھی سوچیں، ہمدردی، خیرخواہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے، ہم منی وانا منہم، اشعریین کی اس بات کو حضور نے اس کے اوپر مہر لگا دی۔ ہم جتنے بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کریں گے، آج کل تو بجلی کا بل اتنا آ رہے ہیں، ایک آدمی مجھے ملے کہنے لگے جی ایک پنکھا ہے گھر میں اور میرے خیال ہے 1-2 بلب ہوں گے، 10,000 روپے کا بل آیا ہے۔ اگر اس چیز کو حکومت محسوس کرے، کوئی بھی حکومت میں ہو، وہ محسوس کرے کہ بھائی حکمرانوں کے بچے جس سکول میں پڑھتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے بچے بھی ایسے ہی سکولوں میں پڑھیں، مومن ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے نا۔ ہاں جی، جیسے لباس وہ پہنتے ہیں بھائی برانڈیڈ لباس پہنتے ہیں، ایسے ہی سب کو میسر ہو۔ اب دیکھیں کافروں کے ملک میں جائیں وہاں تو یہ مساوات، یہ برابری ہے، لیکن ہمارے ہاں مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حرکتیں ایک بھی مسلمانوں والی نہیں، کس کس سے گلا کریں، کس کس کا بتائیں؟ ہمدردی کا جذبہ ہے کسی کے ساتھ؟ سوائے آپس میں لڑنے کے ہمیں کوئی اور کام آتا ہے؟ تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اوپر نماز نہیں ہوتی، نیچے نماز نہیں ہوتی، وہ پاؤں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے، کیا ہو گیا؟ دنیا میں پنپنے کے یہی انداز ہے؟ اس لڑائی کہا گیا ہمدردی آپس میں، خیر خواہی آپس میں، مل جل کر رہیں، جڑ کر رہیں۔ ماڈرن ٹاؤن والوں کو تو یہ بات بتاتا ہوں، اوپر سے شاید بات گزر جاتی ہے، تو بھائی ہم تو کسی غریب جو نا، کیا خیال ہے، یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں اتنا فرق آ چکا ہے کہ یاد رکھیے کہ آپ کے جو نا بھائی بازار بھی اور ہیں، غریبوں کے بازار، غریبوں نے سودا کہاں سے لینا ہے؟ اچرے سے لینا ہے، آپ نے کہاں سے لینا ہے؟ شاپنگ مال سے، برانڈیڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہمارے بازار بھی اور یاد رکھیے یہ ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے، معاشرے میں اتنا اونچ نیچ ہو جائے تو پھر ڈاکو بڑھ جاتے ہیں، ہیں جی، وہ کہتے ہیں گراس روٹ لیول سے آپ اگر مساوات اختیار کریں گے ڈاکو نہیں بنیں گے، چور نہیں بنیں گے۔ بے ایمانی تو ہر ایک کے اندر آ چکی ہے، روز میرے سامنے ایسا آتے ہیں کہ جی پیسے لے کے بندہ بھاگ گیا، جی کون تھا؟ جی دوست تھا جی، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے جو ہے نا بھائی ہمارے بھی دوست، دونوں مشترکہ دوست، ہمارے پیچھے جمعہ پڑھنے والے، کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اس دوست کے پیسے لے کے بھاگ گئے، پتہ چلا کوئی 5-6 سال کے بعد پتہ چلا کہ دبئی جا کے بیٹھے ہوئے۔ پچھلے جمعے ہی وہ مجھے کہہ رہے تھے کیا کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ وہ بھائی صاحب واپس آ جائیں اور کہیں مجھے کہ یہ تیرے پیسے ہیں تو لے لے۔ میں کہا دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، حضور نے پوچھا تھا، صحابہ کرام سے پوچھا مفلس اور غریب اور فقیر تم کس کو کہتے ہو؟ ہم تو 12 ربیع الاول ایک دن منا کے بس ختم۔ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ
ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ساری زندگی کے لیے۔ حضور نے پوچھا تھا مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام سے پوچھا، کہنے لگے جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب ہے، مفلس ہے۔ کہنے لگے نہیں، کہتے ہیں جو ہے نا بھائی اصلی مفلس وہ ہوگا قیامت کے دن۔ غور سے سن لیں، قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا ڈھیر ساری نمازیں لے کے آئے گا، ڈھیر سارے روزے فرض کے علاوہ نفلی، حج لے کے آئے گا، صدقہ خیرات لے کے آئے گا، نیکیوں کے ڈھیر اس کے پاس ہوں گے۔ فرمایا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، نمازیں کاٹ کے، وہ جس کو گالی دی ہے، جس کے ساتھ جس کی غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، جس کی بدخوئی کی ہے، وہ نمازیں کاٹ کے اس کو دے دی جائیں گی۔ کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، ہاں جی، پیسے پہ قبضہ کیا، کھا گیا پیسے، تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی نیکیاں پھر یہ جس مظلوم ہے اس کو دے دیے جائیں گے۔ کسی کو مارا ہوگا، کہتے ہیں کہ بھائی نمازیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا روپیہ، ڈالر اور یہ پاؤنڈ یہ نہیں چلیں گے، وہاں پر کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں، کٹوتی وہیں سے ہوگی۔ اس لیے کسی کو گالی نہ دیں، غیبت نہ کریں، کسی کے زمین یا کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کریں۔ فرمایا ہوتے ہوتے صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ اس آدمی جو ظالم ہے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم جو ہیں ان کی جو ہے نا بھائی ان کے اوپر جو ظلم کیا ہوا ہے وہ کٹوتی پوری نہیں ہوگی۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا کہ پھر اس مظلوم کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اٹھا کے اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ آدمی سب سے بڑا مفلس ہوگا، سب سے بڑا غریب قیامت کے دن کا یہ ہوگا۔ نمازیں تو لے گیا تھا، کوئی اور لے گیا، روزے لے گیا تھا، حج لے گیا تھا، عمرہ لے گیا تھا، صدقہ خیرات لے گیا تھا، لیکن وہ سارے کے سارے کوئی لے اڑا دوسرا جس کے ساتھ ظلم ہوا تھا۔ فرمایا کہ یہ ہے اصلی مفلس، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ آج کل ہمارے پاس کیس ایسا آ رہے ہیں، شوہر بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، نہ آباد کرتا ہے نہ آزاد کرتا ہے۔ اتنے کیس ہیں خواتین کے اوپر ظلم۔ وہ خدا کا خوف کرے، نکاح کے وقت ہی پڑھایا جاتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ وہ 3 آیتیں جو ہم پڑھتے ہیں نکاح پڑھاتے وقت، اس میں تینوں میں یہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ شوہر کو بھی کہا جا رہا ہے بیوی کے حق ادا کرنے میں اللہ سے ڈرو۔ اگر تم سمجھتے ہو یہ کمزور ہے تو یاد رکھیے کہ اوپر والا تو بڑا طاقتور ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری کی روایت مسلم شریف میں، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، حضور نے فرمایا یا ابا مسعود، اے ابو مسعود۔ پیچھے دیکھا حضور کھڑے، ہٹ گئے، کہنے لگے جتنا تجھے اس غلام کے اوپر قابو اور قدرت ہے، عرش والے کو تجھ سے زیادہ تیرے اوپر قدرت ہے۔ تو اس غلام کو کمزور کو مار رہا ہے، اگر اوپر والا تجھے تیرے اوپر کوڑے برسائے پھر تجھے کون بچائے گا؟ کیا ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ گھروں میں نہیں دیکھتے، محلے میں نہیں دیکھتے، ملک میں نہیں دیکھتے۔ جس کے پاس ڈنڈا ہے وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ تو پہلے مشہور تھا نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آج کل تو بھینس بھی اسی کی، گائے بھی اسی کی، بکری بھی اسی کی، اور ساری چیزیں اسی کی۔ آپس میں ہمدردی کا جذبہ رکھیں۔ ربیع الاول کا 12 ربیع الاول کا یہ پیغام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعریین کی اس عادت کو پسند فرمایا، ہمیں ہم منی وانا منہم۔ ہمارے مسلمانوں کو اب فرقوں میں بانٹ کے لڑایا جاتا ہے۔ کبھی کوئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، کہتے میں دیوبندی ہوں، اگلا کہتا میں بریلوی ہوں، اگلا کہتا میں اہل حدیث ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں۔
بھائی وہ مسلمان کدھر چلا گیا؟ قرآن میں تو تعارف یہ کہ بھائی ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا۔ قرآن کی آیت ہے بھائی میں مسلمان ہوں، اہمیت مسلمان ہونے کی ہے، باقی چیزیں بات کی ہیں۔ جیسے یاد رکھیے کہ اہمیت انسان ہونے کی ہے، اہمیت کس چیز کی ہے؟ انسان ہونے کی اہمیت ہے۔ یاد رکھیے ارائیں برادری، ہاں جی، اس کی اہمیت ہے؟ ارائیں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ آپس میں تعلق جوڑ کے رہیں گے وہ ٹھیک ہے، اللہ کے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بٹ برادری، کشمیری برادری، پٹھان برادری، سندھی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل اہمیت کس چیز کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ارائیں تو صرف پاکستان میں ہوں گے بھائی، جٹ رانا ادھر پاکستان میں ہوں گے، سعودی عرب میں جائیں گے وہاں تو ہے ہی نہیں، برطانیہ میں جائیں گے وہاں تو ہے ہی نہیں، لیکن مسلمان وہاں بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں۔ اس لیے کہا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی بٹ آپس میں بھائی ہیں، یہ نہیں کہا چودھری آپس میں بھائی ہیں، کہا مسلمان آپس میں بھائی۔ دعا یہ فرمائیں ربیع الاول کی برکت سے اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنا دے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنا دے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے دیکھیں، ہمدردی، مل جل کے بانٹ کے کھائیں، بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار ہمسائے سب کو لے کر چلیں۔ اللہ کے رسول کو یہ چیز پسند تھی۔ کیا خیال ہے؟ یہ پیغام ٹھیک ہے نا؟ اپنے ایک دوسرے کو سنبھالیں۔ آج آپ کے پاس خوشحالی ہے، اچھا وقت ہے، کل کو حالات بدل سکتے ہیں، باتیں پھر یاد رہتی ہیں۔ اگر اس وقت آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، اچھائی کی، کل کو کوئی آپ کے ساتھ بھی اچھائی کرے گا۔ دوسری چیز یاد رکھیے کہ سادگی، سادہ زندگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی میں آپ کو بتاؤں، جہاد کے سفر میں تھے۔ اب لازمی بات ہے مجاہدین کو لے کے جا رہے ہیں جہاد کے سفر میں، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالنا تھا۔ پڑاؤ ڈالنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خیمے نصب کرنے۔ کچھ حضرات 10-15 حضرات کی ڈیوٹی لگی کہ جی آپ خیمے نصب کریں گے، ہیں جی۔ کچھ حضرات کی ڈیوٹی لگی یہ 15-20 یہ آپ لوگ جو ہے نا بھائی کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ 15-20 کی ڈیوٹی لگ گئی کہ جی آپ لوگ پانی لانے کا انتظام کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے میں لاؤں گا، کھانا تیار کرنا ہے۔ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے اٹھا کے میں لے آؤں گا جی۔ قیادت ایسی ہونی چاہیے۔ ہماری قیادتیں جہاز میں ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ کون سی قیادتیں؟ یہ صرف سیاسی قیادت کی بات نہیں کرتا، مذہبی قیادت کا بھی یہی حال ہے، علماء کا بھی یہی حال ہے، تاجروں کا بھی یہی حال ہے، ڈاکٹروں کا بھی یہی حال ہے، انجینئروں کا بھی یہی، سب کا یہی حال ہے۔ کیا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ حضور علیہ صحابہ کرام حیران ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم خادموں کی موجودگی میں آپ کو لکڑیاں جنگل سے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم مر گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیا مجھے نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی خیمہ مجاہدین کے لیے نصب کرے گا، نیکی اللہ کے قریب ہوگا، کوئی مجاہدین کے لیے کھانا بنائے گا وہ نیکی کرے گا، کوئی پانی لائے گا وہ نیکی کرے گا۔ فرمایا لکڑیاں میں لاؤں گا، میں بھی نیکی میں کیا کروں گا؟ اس کو کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے رہنا، معتبر بنا کے اپنے آپ کو الگ۔ ہمارے ہاں تو بھائی 2 پیسے کسی کے پاس آ جائیں معتبر ہو جاتا ہے، وہ الگ انسان بن جاتا ہے،
میں ایک مرتبہ چترال میں ایک جگہ ختم بخاری کے لیے جا رہا تھا، تو ایک مولوی صاحب کے ذمہ 2 گھنٹے کا سفر تھا، ایک مولوی صاحب کے ذمہ لگا مجھے لے جائیں گے لے آئیں گے، مولانا ہے وہ بھی بڑے مولانا ہیں، چھوٹی گاڑی ان کے پاس سوزوکی کی، وہ چھوٹی سی گاڑی ہوتی، نام مجھے نہیں آ رہا، وہ گاڑی ہوتی، اچھا وہ میں اور وہی 2 بندے، ان کا اگلی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، معتبر ہو جائے، کیا ہو جائے معتبر۔ میں جا کے بیٹھ گیا، دیکھا کہ وہ سیٹ بہت چھوٹی ہے، میں کافی بڑا ہوں، اب پھنس گیا ادھر سیٹ میں نے کہا یار میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، پیچھے سارا جہان خالی ہے جی، میں نے کہا میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، کہتے نہیں نہیں استاد جی آپ پیچھے بیٹھ جائیں گے، مجھے معتبر بنا رہے ہیں نا آپ، میں آگے بیٹھوں، میں نے کہا آپ تو گاڑی چلا رہے ہیں، میں پیچھے بیٹھ جاؤں، نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، لوگ کیا کہیں، کیونکہ لوگ گاؤں سب جانتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، استادوں کو پیچھے بیٹھایا ہوا، بھیا خاموش ہوا میں۔ 15 منٹ سفر کرنے کے بعد مجھے لگا کہ اگر 2 گھنٹے میں ادھر ہی بیٹھا رہا 2 گھنٹے میں مر جاؤں، جیسے اٹک جیل میں قید ہو گئے، قیدی بن گئے۔ اب وہ مولوی صاحب مجھے پیچھے جی معتبر بنا رہے ہیں مجھے، میں نے کہا روکیں گاڑی، روک دیا، گاڑی کھول کے میں پیچھے بیٹھ گیا، میں نے کہا تو آگے بیٹھ کے معتبر ہو جا، میں نے اپنی جان بچا دی۔ ہمارے ہاں تکلفات ہیں، تکلف ہے۔ حضور کی زندگی کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے وما انا من المتکلفین، میں بناوٹی زندگی گزارنے والوں میں سے نہیں۔ آپ خود دیکھیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کی زندگی میں بناوٹ کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، فریب کتنا ہے۔ کیا آپ وہی ہیں جو نظر آتے ہیں؟ نہیں، کئی صفحے کئی پرتیں، صفحہ کھولو پتہ چلتا کچھ اور ہے، اگلا صفحہ کچھ اور نکل آتا ہے۔ بھائی انسان کو ظاہر اور باطن ایک جیسا ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سادگی تھی، لکڑیاں میں جو آج کون سا مذہبی قائد ہے، لیڈر ہے کہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب کٹھے ہو جائیں تو وہ کہے کہ جی لکڑیاں میں جمع کر لوں، چلو لکڑیاں نہیں، یاد رکھیے کھانا میں تقسیم کروں، ہے کوئی نہیں؟ ہمیں دیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مذہبی پیشوا ہے، یہ تو ادھر بیٹھے گا۔ ہم نے صورت ہی ایسی بنائی ہوتی ہے۔ حضور عام مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، یہاں تک ملا علی قاری نے لکھا ہوا ہے کہ جب حضور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضور کون سے ہیں، صحابہ کرام کون سے۔ پوچھنا پڑتا تھا بعد میں آنے والے کو، جی حضور کون سے، پوچھنا پڑتا تھا۔ لباس میں کوئی فرق نہیں، ٹوپی میں کوئی فرق نہیں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں، ایک مقتدی مجھے جو نا بزرگ مقتدی مجھے کہنے لگے میں آپ کے لیے شیروانی سلوا رہا ہوں، شیروانی۔ میں نے کہا کیا؟ میں تو شیروانی نہیں پہنتا، میں کوئی قائد اعظم ہوں شیروانی یا کوئی سرکاری آدمی ہوں؟ میں تو درویش آدمی ہوں، اپنے سادہ لباس میں رہتا ہوں، یہ بہت خوبصورت لگے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں دیکھو سیدھا سادہ جیسے آپ ہیں ویسے میں ہوں، دیکھ کے کسی کو نہیں پتہ چلے گا یہ کوئی مذہبی پیشوا ہے۔ تب حضور کے لیے ممبر بنایا، ممبر اس وقت بنایا گیا تھا کہ جی پتہ نہیں چلتا تھا آنے والے کو کہ حضور کون سے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، تب ممبر بنا کہ باہر سے آنے والے کو پتہ چل جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر پہ بیٹھے۔ یہ ممبر ہم کہتے ہیں ممبر، یہ اس زمانے کی کرسی ہے اس زمانے کی کرسی کو ممبر کہا جاتا تھا، صرف کس لیے؟ ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ دیکھا لکڑیاں میں جمع کر کے لاؤں، ہم تو معتبر ہوتے ہیں، اگلی سیٹ کو بیٹھ مر بھی جائیں گے لیکن اگلی سیٹ میں بیٹھیں گے معتبر بننے کے لیے۔ 2 چیزیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، مواسات، خیر خواہی، مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کے لیے سہارا بننا۔ جو معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ان کو پوچھیں، ہر یکم تاریخ کو پوچھیں، ان کو بتانا نہ پڑے، خود پوچھیں
اور یہ کہ یاد ہے بلکہ پوچھیں ہی نہ، ان کی مدد کریں۔ دوسری چیز سادگی، مل جل کر سادگی کے ساتھ رہیں۔ معتبر بننے کے لیے کوئی اپنے لیے الگ کوئی جو ہے نا جہان آباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضور اس چیز کو پسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیے ربیع الاول کے حوالے سے یہ دو چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی اسی پہ بات کریں گے کہ حضور کو کون سی چیزیں پسند تھیں، حضور کی عادتیں کیسی تھیں۔ دیکھا کیسی عادت، سادہ عادت تھی۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن۔ فرمایا کہ حضور کی عادتیں کون سی تھی؟ فرمایا حضور نے قرآن کو اپنی عادتوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ جو قرآن میں لکھا ہوا وہی حضور کی عادت تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کے ساتھ محبت، عقیدت، آپ کے سنتوں کی پیروی، آپ کے پسندیدہ کاموں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔